بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح انصاری یہ انصار میں قبیلہ اوس کے مایہ ناز سپوت ہیں۔ بہت ہی جاں باز اور بہادر صحابی ہیں۔ انہوں نے جنگ بدر میں بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سرداروں کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہیں۔ 9 ہجری میں غزوہ رجیع کی جنگ میں یہ کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان کے مندرجہ ذیل 2 کرامتیں بہت ہی مشہور ہیں جو نہایت ہی مستند ہیں۔ چونکہ آپ نے جنگ بدر کے دن کفار مکہ کے بڑے بڑے نامور گرامی سورماؤں اور نامور سرداروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو ان کافروں نے چند آدمی کو اس لیے مقام رجیع میں بھیج دیا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ یعنی سر وغیرہ کاٹ کر لائیں، جس سے یہ شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم قتل ہو گئے۔ چنانچہ چند کفار ان کی لاش کی تلاش میں مقام رجیع تک پہنچ گئے، مگر وہاں جا کر ان کافروں نے اس شہید مرد کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے جھنڈ نے ان کی تلاش کے ارد گرد اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک کسی کا پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے کفار مکہ ناکام و نامراد ہو کر مکہ واپس چلے گئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ مکہ کی ایک کافرہ عورت سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں قتل کر ڈالا تھا۔ اس لیے اس عورت نے جوش انتقام میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھ کو عاصم بن ثابت کا سر مل گیا تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ تم ان کا سر کاٹ کر لاؤ، میں اس کو بہت بڑی قیمت دے کر خرید لوں گی۔ اس لالچ میں چند کفار مقام رجیع تک پہنچے، مگر جب انہوں نے شہد کی مکھیوں کا گھیرا دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ مگر یہ چند لالچی لوگ اس انتظار میں وہاں ٹھہر گئے کہ جب کبھی بھی یہ شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی تو ہم ان کا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ خدا کی شان کی نہایت زوردار بارش ہوئی اور پہاڑوں سے برساتی نالا بہتا ہوا اس میدان میں پہنچا، اور اس زور کا ریلا آیا کہ کفار جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کی مقدس لاش پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ روایت ہے کہ جس دن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اسی دن خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ میں نہ تو کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کسی کافر کو موقع دوں گا کہ وہ میرے بدن کو چھو سکے۔ اللہ اکبر، خدا کی شان کہ زندگی بھر تو ان کا یہ عہد پورا ہوتا ہی رہا، مگر شہادت کے بعد بھی خداوند قدوس نے ان کے اس عہد کو پورا فرما دیا کہ کفار ان کے مقدس بدن کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ پہلے شہد کی مکھیوں کا پہرا لگا دیا، پھر برساتی نالے نے ان کے بدن مبارک کو ان کے مدفن تک پہنچا دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں کرامات کو پڑھ کر غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا شہداء کرام پر کتنا فضل عظیم ہوتا ہے، اور راہ خدا میں جان فدا کرنے والوں کو رب العزت جل جلالہ کے دربار عالیہ سے کیسی کیسی عظیم الشان کرامتوں کے نشان عطا کیے جاتے ہیں۔ وفات کے بعد بھی ان کے تصرفات بصورت کرامات جاری رہتے ہیں، لہذا شہیدوں سے عقیدت و محبت اور ان کا ادب و احترام واجب العمل اور لازم الایمان ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک جوان حاضر خدمت ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے ہمسائے کو بلوا لیا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی گزارش سنائی، جیسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو، وہ قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم پیشکش تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسی عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔
مگر وائی قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہیں بھی وہ درخت ملے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ منورہ کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور سوچا کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا۔ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں، اس نے آپ کو جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی وجہ سے ان کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو دہدہ ہوتا۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک جلتا رہے۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔